السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اعتبار نہ انسان کی شکل و صورت کا ہے اور نہ اس کے مال و دولت کا ہے۔ اس کے یہاں اعتبار ایمان کا ہے اور عمل کا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اچھا یا برا ہونے کا، جنتی یا جہنمی ہونے کا، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ ہونے کا معیار اور کسوٹی مال و دولت نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے، تقوی ہے اور عمل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو اس وجہ سے اجر اور انعام سے نوازے گا اور جنت میں داخل کر دے گا کہ وہ بڑا خوبصورت یا بڑا مالدار ہے، یا کسی اور شخص کو اس وجہ سے مجرم اور گناہگار ٹھہرائے گا اور جہنم رسید کر دے گا کہ وہ خوبصورت نہیں یا مالدار نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قارون جو دنیا کا بہت بڑا مالدار گزرا ہے، اور اسی طریقے سے ابو لہب جو بڑا ہی خوبصورت تھا، دونوں اپنے بدترین اور عبرتناک انجام کو نہ پہنچتے۔ دونوں کا حشر ہمیں معلوم ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، جو کہ حبشی تھے، ان کا رنگ گورا نہیں تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، جو کہ مفلس اور نادار تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ ان دونوں کا اللہ کی نظر میں کتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کی مشیت سے یہ دونوں جنتی ہیں۔ تو ان مثالوں سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اچھا وہ ہے، جنتی وہ ہوگا، اس کا محبوب اور پسندیدہ وہ بندہ ہے جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، نیک عمل والا ہو، اور جس کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جائیں گے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے، اور اس کے جنت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے دور میں انسان کی جہاں بہت ساری ترجیحات اور سوچ بدل گئی ہے، وہیں اس بارے میں بھی انسان کا نظریہ بدل چکا ہے۔ آج انسان اپنی صحت اور اپنی صورت کو لے کر کتنا زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور مال و دولت کمانے کا اور جمع کرنے کا کتنا زیادہ حرص رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان اور تقوی کی چندہ فکر نہیں ہے، اور نیک عمل کرنے کا ذرا بھی حرص نہیں ہے۔
اس سے انکار نہیں کہ صحت اور تندرستی اور مال و دولت انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ بھی مطلوب ہے اگر جائز طریقے سے ہو، شرعی طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو۔ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی صحت بنائے، تندرستی کا خیال رکھے، خوبصورتی کو اختیار کرے، مال و دولت کمائے، یہ منع نہیں ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ لیکن ایک انسان اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنا سارا وقت، ساری توانائی، ساری محنت اور ساری سوچ اسی کے پیچھے کھپا دے، تو یہ معیوب بات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے، دانشمندی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مقصد زندگی بنا لینے سے جو اصل مقصد ہے انسان کا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ انسان کے وجود کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا، اللہ پر ایمان لا کر تقوی والی زندگی گزارنا، نیک اعمال کرنا، کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے اور تمام گناہوں سے بچنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو بجائے اس مقصد کو اوپر رکھنے کے اور اس مقصد پر فوکس کرنے کے انسان اپنی صورت، اپنی صحت اور مال و دولت کو زندگی کا مقصد بنا لے، تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا، جو کہ اصل مقصد ہے۔ اور جب اصل مقصد فوت ہو جائے گا تو اصل جو کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، وہ کامیابی فوت ہو جائے گی۔ انسان کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کب حاصل ہوگی؟ جب انسان ایمان والا ہوگا اور تقوی کی زندگی گزارے گا، نیک اعمال پر فوکس کرے گا، برے اعمال سے بچے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور جو اصل مقصد زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، جو توانائی ہے اس کو صرف کرنی پڑے گی، اس میں سے ایک حصہ اس کے لیے صرف کرنا پڑے گا، اور سوچ بھی بنانی پڑے گی۔ جب ایسا ہوگا تبھی انسان دنیا میں بھی سکون اور سعادت پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو نجات ملے گی اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ تو انسان کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، اور اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر مال و دولت پہ نہیں ہے، شکل و صورت پہ نہیں ہے، اس کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی نظر دل پر ہے، عمل پر ہے، ایمان پر ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تقوی والی زندگی گزارے، اور اسی پر اللہ رب العالمین کے یہاں فوز و فلاح ممکن ہے، اسی میں انسان کی سعادت ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ایمان چاہتا ہے، عمل صالح چاہتا ہے، تقوی چاہتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو ہم پورا کریں گے تو ہمیں آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس پر یقین کرنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق بخشے، اور اس کے صلے میں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔